بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ 37 لکڑی کی اس کشتی میں درجن بھر دیہاتی تھے اور سبھی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ جب انہوں نے مجھے لیٹے دیکھا تو سمجھے یہ کسی عورت کی لاش ہے جسے مار کر دریا میں پھینک دیا گیا ہے۔ اب میں اس حقیقت کو پانے والی تھی کہ پتی کے بغیر شاید میں بھی ایک دریا میں تیرتی ہوئی لاش تھی۔ کچھ عرصہ بعد پتی لال کے پریوار کے چند لوگ اس کے گاؤں سے خبر لائے۔ پتی لال نے اپنے گاؤں میں ہر ایک کو کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے اپنے چچیرے بھائی کے ہاں چھوڑ آیا ہے۔ جب انہوں نے مجھے اپنے گاؤں میں دیکھا تو سمجھے کہ پتی لال جھوٹ بولتا پھرتا ہے۔ انہوں نے میری ماں سے کہا کہ پولیس میں شکایت درج کرا دی جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے واپس پتی لال کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے یہ باتیں سنی تو میرا سر گھومنے لگا۔ میرے جسم پر ابھی تک ہلدی کا پیلا رنگ موجود تھا جو ماں نے میرے زخموں پر لگائی تھی۔ اے بھگوان، اب نہیں، دوبارہ نہیں۔ لیکن ماں نے پولیس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ ماں نے ان لوگوں سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ پتی لال سے نہیں کہے گی کہ وہ مجھے واپس لے جائے۔ اس سے اگر سارے گاؤں کی بےزتی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وہ مجھے اپنے گھر رکھے گی اور میری رکشا کرے گی۔ نیا دن آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے میری ماں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ جب بھی وہ اس کے گھر کے پاس سے گزر کر کنویں پر جاتی تو اسے گندی گندی گالیاں دیتا اور کہتا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن جواب میں اسے ایک شیرنی کی گھراٹ سننے کو ملتی، جہنم میں جاؤ، میں اکیلے چھوڑ دو۔ اب اس نے اپنی توپوں کا رخ باپ کی طرف کر لیا۔ بیچارہ باپو۔ ایک روز میادی نے اسے مندر کے باہر گھیر لیا اور سارے گاؤں والوں کو سامنے سے لتاڑنے لگا۔ بیٹی کا بیاہ ہو جائے تو اسے گھر میں رکھنا صحیح نہیں، اس نے چیخ کر کہا۔ اسے اس کے پتی گھر واپس دے ہی دو، وہ تمہارے ماتھے کی کالک ہے۔ باپو سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ جب میرے زخم ٹھیک ہوئے تو میں اس قابل ہوئی کہ چھوٹی اور گاؤں کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ کھیتوں پر کام کرنے کے لیے جانے لگوں تو ایک روز اس نے مجھے گھیر لیا۔ اپنے باپو سے کہو کہ میرے خلاف مقدمہ واپس لے لے ورنہ میں تمہاری زندگی کو عذاب بنا دوں گا، اس نے مجھے دھمکی دی۔ ایک روز مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں نے بیچ گاؤں کا اس سے چیخ کر کہا، جو کچھ تیرے پاس ہے اس پر میرا بھی حق ہے، اس لیے تم اسے برداشت نہیں ہو رہا، تم گھاٹے میں رہو گی۔ اس نے مجھے ڈرایا، میں یہ کر کے رہوں گا۔ ہم کیسے گھاٹے میں رہیں گے؟ میں نے ترکی بترکی جواب دیا، جبکہ ہمارے پاس گنوانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ دن گزرتے گئے اور مدن نے اپنے حربوں میں تبدیلی کر لی۔ اب وہ پہلے کی طرح ماں کو دھمکانے کی بجائے کہتا کہ اس نے میرے لیے ایک اچھا پتی تلاش کر لیا ہے۔ اب وہ گھر میں ایسے رنڈووں کو لانے لگا جو کم سن دلہنوں کا متلاشی تھے اور ایسے بیاہے آدمی جنہیں دوسری پتنی چاہیے تھی۔ ماں بھی اب ڈرتی نہیں تھی۔ وہ میادین سے کہہ دیتی کہ اسے شرم آنی چاہیے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے۔ کیا تم اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے؟ ماں نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا تم نے پہلے اس کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ میرے زخم آہستہ آہستہ مندل ہو گئے۔ میں باپو کے ساتھ ایندھن جمع کرنے کے لیے سخت محنت کرتی اور پھر اپنی کچھاڑی سے حاصل ہونے والے کھیروں اور تربوزوں کے ساتھ ساتھ اس کے ایندھن کو بیچنے کے لیے باپ کے ہمراہ ارد گرد کے دیہات میں جاتی۔ میں اپنے باغ کی بجائے خود باؤ تاؤ کرتی اور نمک اور گیہوں کے لیے سودے کرتی۔ بارشوں کے بعد جب خریف کی فصل تیار ہو گئی اور سردی کی آمد تھی، چھوٹی اور میں باپو کے ہمراہ کام کرنے لگی۔ باپو بارشوں سے متاثر ہونے والے کنوؤں اور گھروں کی دیواروں کی مرمت کرتا تھا۔ جب وہ دیواروں کی مرمت کرتا تو ہم ریت اور اینٹیں اٹھا کر اسے دیتے اور اسے 12 روپے دیہڑی ملتی تھی، جبکہ ہم دونوں بہنوں کو 2.5 روپے۔ ہم صبح سویرے اپنا کام شروع کرتے اور غروب آفتاب کے وقت فارغ ہوتے۔ اس محنت اور کام سے لگاؤ نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ جیسے جیسے میری توانائی بحال ہوئی، میرا اعتماد بڑھنے لگا۔ اب میں تلے والی ڈرپوک لڑکی نہ رہی تھی جو اپنے بارے میں دوسروں کو کیے گئے ہر فیصلے کو تسلیم کر لیتی۔ سارا دن کمر پر پتھروں کا بوجھ لاتے، لکڑی کی سیڑھیاں چڑھتے اترتے میں اپنی تقدیر کے بارے میں سوچتی رہتی۔ میں نے اس رسم و رواج کی پرواہ کرنا چھوڑ دی کہ جس کے سبب سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ اہمیت اس بات کی تھی کہ پیٹ بھرنے کے لیے کمایا جا سکے۔ اکثر ٹھاکر لوگ جو ہم سے کام کرواتے ہمیں اجرت دینا بھول جاتے اور کہتے کل لا کر لے جانا، اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں رخصت کر دیتے۔
اور جب ہم دوسرے دن واپس جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تم کو کھانا دیا ہے، تم نے فلاں فلاں دن کام نہیں کیا، اس لیے ان دنوں کے پیسے کاٹ لیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سارے دنوں کا حساب کتاب لکھ رکھا ہے۔ میں ان سے کہتے کہ ہم نے کام کیا ہے، اور جو کیا ہے وہ کام نہیں ہے اور کیا ہے، یہ کام ہم نے اس امید پر نہیں کیا کہ ایک روز بھگوان ہمیں اس کی اجرت دے گا۔ میں اپنی اجرت کا مطالبہ روز کے روز کرنے لگی۔ میں نے آج کام کیا، میں ان سے کہتی، اور وہ مجھے آج ہی اپنی مزدوری چاہیے۔ اس قسم کی میری باتوں سے باپو خوفزدہ ہو جاتا، اور وہ مجھے باؤ سے پکڑ کر سرگوشی میں مجھ سے خاموش رہنے کے لیے کہتا کہ ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، مگر میری اس طرح کی باتوں سے اکثر جتنی اجرت بنتی دے دیتے، اور اگر وہ انکار کرتے تو میں مختلف طریقوں سے انہیں بلیک میل کرتی۔ چھوٹی اور میں ان کی گائیوں اور بکریوں کے پاس جاتی، ایک آدھ کا رسہ کھول کر اسے کھیتوں میں چھوڑ دیتی، یا پھر میں مویشی کو اپنے گھر لے آتی اور واپس جا کر ان سے کہتی کہ اب اجرت دو گے یا نہیں، یا پھر میں تمہاری بکری رکھ لوں۔ لوگ مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں منہ پھٹ اور گستاخ ہوں اور میری پرورش صحیح نہیں ہوئی۔ وہ شکایت کرتے کہ میں زبان درازی کرتی ہوں، لیکن جہاں تک میرا نقطہ نظر کا تعلق تھا تو میں کچھ غلط فہمی کا شکار نہیں تھی۔ میں تو بس اپنے کام کی اجرت مانگ رہی تھی۔ اگر میں سر اٹھا کر بغیر کسی خوف کے اونچی آواز میں اپنی مزدوری مانگتی تو یہ گستاخی اور زبان درازی تو نہ تھی۔ میں نے اتنی دہشت کا سامنا کیا کہ خوف کے ایسے ایسے لمحات میں سے گزری تھی کہ اب مجھے ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو اب خوف سے بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ مجھے اب ان لوگوں سے تصادم مول لیتے ڈر نہیں لگتا تھا۔ پہلے کی طرح مجھے نہ تو مارا پیٹا جا سکتا تھا، نہ چاقوں سے ڈرایا جا سکتا تھا۔ چھوٹی ڈرتی تھی، جیسے ہی کوئی ہم لوگوں کو دھمکی دیتا تو وہ بھاگ جاتی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اکثر مجھے مار کھاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میں ہر ناانصاف کے خلاف لڑنے کے لیے زمین پر اپنے پیر مضبوطی سے جمائے ہوئے تھے۔ اگر کوئی عورت میرا بازو مروڑتی تو میں بھی اس کا بازو مروڑ کر چھوڑتی۔ اگر وہ مجھے تھپڑ مارتی تو میں بھی جوابی تھپڑ ضرور مارتی تھی۔ جب باپو کو اس قسم کی لڑائیوں کے بارے میں پتہ چلتا تو وہ مجھ سے خفا ہوتا اور شکایت کے انداز میں کہتا کہ مجھے اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے اور تمیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لیکن ماں ایسے موقع پر اکثر میری طرفداری کرتی، پھولن سے ہی کہتی ہے، ہم لوگ کام کرتے اور اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں، انہیں ہماری اجرت دینی چاہیے۔ اگر کوئی ہماری اجرت کا مقروض اپنے مویشی ہمارے گھر سے واپس لینے آتا تو ماں کہتی میرے بیٹیوں کے خون پسینے کی کمائی دبانے والے بھگوان تجھے تباہ کریں، تم ان کی اجرت ادا کرو گے تو تمہیں تمہاری بکری واپس مل جائے گی۔ جاری ہیں۔